मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे जनाब अगेन जेलम के हवाले से। क्योंकि पहले हमने चकवाल की बात की, अब जेलम की बात कर लेते हैं। और आपको पता है कि अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेलम एक रावलपिंडी डिवीजन बनता है। तो इस पूरे डिवीजन में सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार मैदान में उतारने की बात की गई थी, टिकट के लिए कागजात जमा कराए थे। लेकिन उसके बाद टिकट तकसीम किए तो यूं ही, तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक आपस में भी यहाँ पर जो है वो मामला चलते रहे। NA 60 और NA 61 और इसके साथ तीन सूबाई असम्बली की सीटें हैं, चार नहीं है। NA यानी आप समझे दो असम्बली की, दो नेशनल की, इससे नीचे तीन जो है सूबाई है। आपके सामने रख लेते हैं जेलम का ओवरऑल। अगर मैं देखूं तो बरादरियों में अगर बात करें तो गखड़ है, कियानी है, जाट हैं, अवान हैं, गुजर हैं, मुगल हैं, जंजुए हैं, जालत हैं, मिर्जा हैं। और ये क्योंकि डिवीजन रावलपिंडी आता है तो यहाँ पर फिर जो कियानी और जो राजे कहलाते हैं और बाकी जो है राजपूत जो है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि नेशनल असम्बली की दो और सूबाई की तीन असम्बलियां हैं। यहाँ पे सुहावा है, मंगला है, जिला जेलम है, फिर मंगला कैंट है, वो जेलम कैंट है, फिर डुमेली, पींदादर खान। और ये वाला बहुत अहम है यहाँ पर जो जेलम की हवाले से बात करें तो। इसी तरह यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें ज़राए माश तो सीमर की फैक्ट्रियाँ हैं, साल्ट रेंज है, PMDC यहाँ पर है, टोबैको कंपनी की जो है वो है। मर्द हजरात की और टोटल में अगर वोट बैंक बताऊं, यहाँ पर जेलम का टोटल वोट बैंक है 10,36,841। और मर्द वोट है 5,34,397 और खुवातीन का है 5,02,444। ठीक हो गया। अच्छा जी, आ जाते हैं NA 60 और 61 और तीन सूबाई असम्बली के। NA 60 में क्योंकि ये मंगला, सुहावा, जेलम और दीना का एरिया आता है। यहाँ पर जनाब मुस्लिम लीग नून के जो निकालने में बड़े मुकाबला था, चौधरी नदीम खादम, बिलाल अजहर कियानी और चौधरी फरक अल्ताफ। तो बिलाल अजहर कियानी निकालने में कामयाब रहे, जनरल साहब के बेटे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि जनाब नए लोग कर रहे हैं, मरीम नवाज और नवाज शरीफ फैमिली ने इनको बड़ा सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पे चौधरी नदीम खादिम को यहाँ से जो गरमाला फैमिली है उसको उड़ा दिया गया और उनको PP 25 में जो है वो एडजस्ट किया गया। तो यहाँ पर बिलाल अजहर कियानी को एडजस्ट कर लिया गया। और यहाँ पर अब ज़ाहिर है अप्लाई करने में तो मैं देखूं तो फवाद चौधरी ने भी किया, चौधरी शहबाज ने किया, लेकिन वैसे उनका अगला हल्का है, उनके जो चाचा थे। अच्छा जी, PTI ने यहाँ पर हसन अदील एडवोकेट जो कि चौधरी सकलेन के साहबजादे हैं। चौधरी सकलेन ने पहले भी इलेक्शन लड़ा और 67 के हजार वोट तकरीबन लिया है। तो यहाँ पर वो उनका वोट बैंक है। तो मुकाबला जो है देखने में आएगा। और बिलाल अजहर कियानी को यहाँ मुश्किलात होंगी। उसकी रीज़न है कि चौधरी नदीम खादम तो नीचे चले गए, तो ये पहले वो समझते कि उन्होंने लिया है, वो अभी एक रंजिश तो मौजूद है उनके यहाँ। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी के हैं, चौधरी तस्नीम नासिर हैं, गुजर। और दूसरे भी थे कि यहाँ उनके कागजात मुस्तरद हो गए, राजा सफीद अकबर थे। इसी तरह PTI के काफ़ी लोग थे यहाँ पर। नदीम अफजल बंटी थे, फिर इसी तरह चौधरी कुर्बान हुसैन थे। इनकी ड्यूल नेशनल होने की वजह से इनके कागजात मुस्तरद हो गए। चौधरी जफर इकबाल के भी हो गए। और अब चौधरी सकलैन जो है वो है, चौधरी सकलैन के साहबजादे हैं हसन अदील एडवोकेट। तो ये शहर का हल्का है, यहाँ पर वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। अच्छा मुकाबला देखने में आएगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिलाल अजहर कियानी को, यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट भी आ गए हैं TLP के साथ मिलकर, वो है चौधरी जाहिद अख्तर। आपको पता है ये बगावत कर गए थे, तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे। तो अब ये ऊपर के नेशनल 60 पे, NA 60 पे इन्होंने कहा जी कि TLP को सपोर्ट नीचे दो हल्कों में इन्होंने TLP से ली और ऊपर ये खुद आ गए हैं। तो अब इनका घड़ियाल है और TLP के नीचे दो उम्मीदवार भी हैं। तो आ जाते हैं NA 61, फिर नीचे भी चले जाते हैं। NA 61 में ये पिंडादर खान, और अब क्योंकि इसमें नई हल्का बंदियों के बाद कुछ नए यानी दीना और सुहावा के एरियाज भी शामिल हो गए। यहाँ पर ये फायदा जरूर होगा, फवाद इसको हुआ है। फवाद चौधरी के ज़रा रिश्तेदार ही हैं आपस में। नवाब ये अपना फरख अल्ताफ चलेंगे NA 61 में। यहाँ पर नवाबजादा मेहदी मतलूब मेहदी थे, वो बगावत कर गए हैं, उन्होंने अपने भाई को खड़ा कर दिया यहाँ पर। तो मुकाबला जो PTI का है वो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का हो रहा है। लेकिन जराए बता रहे हैं कि यहाँ पर टिकट चेंज होने वाला है, एक वादा किया गया है। टिकट यहाँ PTI का जो है वो जा सकता है ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक साहब को। और यहाँ पर है कर्नल रिटायर्ड शौकत इकबाल मिर्जा है और मिर्जा सईद महमूद चेहलमी है। ये मतलब ये है कि ये टिकट के उम्मीदवार थे, फिर उन्होंने कागज वापस ले लिए। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक या कर्नल रिटायर्ड शौकत इकबाल, इनमें से किसी को भी टिकट मिलता है तो ये मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टिकट PTI ने दिया है वो अजीबोगरीब सूरत बनी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो गुलाम मुस्तफा कंदवाल एडवोकेट है, उन्होंने नून लीग में टिकट दिया और आपने सोशल मीडिया पे देख लिया
کہ بہت سی چیزیں چلی ہیں اور اب پی ٹی آئی نے کیسے ٹکٹ دے دیا، تو ایک خوف ہے، لیکن کچھ رائے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوپر کا ٹکٹ ادھر رہے گا، نیچے ٹکٹ چینج ہو سکتا ہے، وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہاں پہ چینج ہو سکتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹی ایل پی کے تو پیر ابرار حسین چشتی صاحب ہیں یہاں پر، تو مسلم لیگ نون کے اور بھی لوگ تھے۔ اب دیکھنا یہ اگر نوابزدہ مطلوب مہدی نے اپنے بھائی نوابزدہ طالب مہدی کو اتارا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نون لیگ کا بڑا تگڑا بندہ ووٹ کال کر دے تو یہ بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، پیسہ تو کوئی نہیں لگانا چاہ رہا، تو یوں یہ مضبوط کر کے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اگلے الیکشن میں ہوتی ہے، بلدیات میں ہو، ضمنی میں ہو، کہیں بھی ہو، تو یا سینٹ میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی سرکاری عہدے میں جو چیئرمین اور ڈی جی لگاتے ہیں وہ ہو جائے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح وہ کیا جائے۔ تو اب یہ صورتحال یہاں پر بن چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب نیچے جو 3 صوبائی اسمبلی کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 24 میں یعنی جو سواوا دینا پہ ہے موجود ہے، رورل جیلم یہ سلاتا ہے، وہ بھی جماعت اسلامی ڈاکٹر قاسم محمود چودھری ہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نون کے یہاں پہ میں نے بتایا کہ وہ جو ٹکٹ ملا ہے یہاں پر مسلم لیگ نون نے، وہ آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیا۔ راجہ یاور کمال آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکس پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے، بغاوت کر گئے تھے، تو حمزہ شہباز کو جب سی ایم بنانا تھا اس وقت یہ کر گئے، تو یہ آئی پی پی میں چلے گئے۔ اب آئی پی پی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے یہاں پہ، تو لیکن جو مسلم لیگ نون کے یہاں امیدوار تھے مہر فیاض، راجہ اویس خالد، راجہ اویس خالد کو میدان میں اتار دیا، مہر فیاض ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ مقابلہ تینوں کے درمیان ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے یہاں پہ سید رفعت محمود زیدی اچھے تگڑے ہیں، مقابلہ کریں گے، ڈیرا رکھتے ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پیر بھی ہیں، فالوور بھی رکھتے ہیں، تو اچھا خاصا ہوتا ان کو بھی ملے گا۔ تو باقی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے شاید اتنا زیادہ کوئی ان کو یہاں پر ریزسٹنس نہیں ہے۔ تو راجہ یوار کمال راجہ جو ہے یاور کمال، تھوڑا سا ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے پی ٹی آئی میں رہے، پھر وہ آئی پی پی اور نون لیگ کی سپورٹ لے کے جب جائیں گے تو جو ووٹر ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اب پی ٹی آئی والا ووٹر نہیں آئے گا، نون لیگ والا ووٹر جو ان کو نون لیگ کہتی رہی ہے، تو وہ جناب اب محض فیاض آپ کو پتا ہے بڑا سٹرونگ رہا ہے، پہلے راجہ اویس خالد آزاد لڑا گیا، کھڑا ہو گیا، بغاوت کر گئے، اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نیچے والا تو ووٹ ہم نہیں چھوڑیں گے، بڑا اوپر والا ووٹ دیکھیں گے کہ وہ ہم دے سکتے ہیں جناب بلال اظہر کیانی کو دے سکتے ہیں، لیکن نیچے والا ووٹ ہم نہیں دیں گے، تو تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا یہاں پہ پی پی 24 پہ۔ 25 پہ آ جاتے ہیں جناب، یہاں پر پیپلز پارٹی کے ہیں چودھری تسنیم نثار اقبال ہیں، جماعت اسلامی کی جہاں پر جناب یہاں پر وہ ہیں مرزا محمود جمال ہیں شاید، چیک کر لیتے ہیں، پھر اسے مسلم لیگ نون کے یہاں پر بھی ایشوز چل رہے ہیں۔ اچھا جی، پی ٹی آئی نے جو بات کی ہے کہ اگر جو ٹکٹ ہے ابھی پینڈنگ جا رہا ہے، یاسر قریشی کو کہا جا رہا ہے، اور ساتھ اب پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ کرنل ریٹائرڈ شوکت اقبال مرزا صاحب کو اتارا جائے اگر ہم نے این اے 60 جو 61 ہے اس کا ٹکٹ چینج نہ ہوا، یعنی 61 میں جہاں پر انہوں نے غلام مصطفیٰ کندوال ایڈوکیٹ، یہ بھی ویک ہو گئے بہت زیادہ، اور اگلی سیٹ بھی جو ہے نا لوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ اپنے اب جو ایڈوکیٹ کندوال صاحب ہیں، یہ کہا رہا شعیب شاہین صاحب نے اپنی دوستی پالی ہے کہ نون لیگ کے بندے کو اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ، تو یہاں پی ٹی آئی کے کافی بغاوت نظر آ رہی ہے، اگر ٹکٹ چینج نہ ہوا تو یہاں پہ سیدھا سیدھا آپ گفٹ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو سیٹ، مقابلہ بھی نہیں ہوگا، ایک تو لہر بھی ہے، ہوا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام جو سرکاری مشینری ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ خود بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کمزور کینڈیڈیٹ یا مشکوک کینڈیڈیٹ اتاریں گے تو وہ مسئلہ ہوگا۔ اچھا جی، پی پی 25 میں آپ کو بتایا تھا کہ چودھری ندیم خادم نے ٹکٹ لے لیا ہے، ان کو ادھر ایڈجسٹ کیا، پہلے یہ 60 پہ الیکشن لڑے تھے، ٹھیک ہے، اوپر لڑے تھے، تو اب یہاں پر پی ٹی آئی یاسر قریشی اور کرنل ریٹائرڈ شوکت اقبال مرزا میں سے کسی کو دے گی، تو ایکس ایم پی اے جو تھے چودھری ظفر اقبال وہ سپورٹ کریں گے، ان دونوں میں سے کسی کو بھی ملتا ہے تو یاسر قریشی کو ملے یا کرنل ریٹائرڈ ان میں سے ملے، ان کو وہ سپورٹ ضرور کریں گے۔ آ جاتے ہیں آخری جو پی پی ہے 26، یہ اچھا 25 جو ہے وہ جیلم شہر ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا شہر کا ہے، یہاں پر پاپولر ووٹ موجود ہے۔ پی پی 26 یہ تحصیل پنڈ دندر خان ہے، اور جیلم کا تھوڑا سا یہ سائڈ ایریا ہے، تو یہاں پر جناب جماعت اسلامی ندیم احمد صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، یہاں پر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں حاجی ناصر محمود للہ صاحب، جناب یہ سٹنگ ایم پی اے بھی رہے اور یہ جیتے بھی تھے آپ کو پتا ہے اس وقت، تو یہاں پر جو باقی لوگ تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں، زاہد حسین شاہ شیرازی تھے، پھر ایک نثار محمود وڑائچ بھی تھے مسلم لیگ نون کے، راجہ افتخار احمد شہزاد بھی تھے، انہوں نے بغاوت یہاں پر کر دی ہے، تو یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کا مسائل ہے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر تیمور نواز جٹ تھے، یہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے، کروڑوں روپے لگایا ہے، لیکن اب وہ آزاد کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں راجہ افتخار احمد شہزاد، تو یہ دو بندے یہاں پر بھی آزاد، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو کلیم ان کو کوئی کال چل جائے گی
تو پھر ہوگا، ادروائز جہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہاں پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیزیں. پیپلز پارٹی کے چودھری نظر حسین گوندل ایڈوکیٹ ہیں، ایکس ایم پی اے، ان کو اتارا ہے. اور ٹی ایل پی نے بھی یہاں پہ میدان میں اتارا ہے. اب ٹی ایل پی میں بتایا تھا کہ انہوں نے وہ بھی کیا، سپورٹ بھی حاصل کیا. اب پی ٹی آئی سے یہاں پر بریگیڈیئر ریٹر مشتاق للہ، اور یہاں پہ ان میں سے کوئی اب ڈیٹیل جو بھی چیزیں آتی ہیں. وارث عوان کو ٹکٹ ملا ہے، اور یہ سمجھیں کہ وارث عوان کو ٹکٹ وہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ویک ہیں، اور اگر ٹکٹ تبدیل نہ ہوا تو یہاں پر بھی آسانی سے جو ہے وہ پھر گفٹ دے دی جائے گی سیٹ کسی اور کو، کیونکہ ناصر حاجی ناصر محمود لیلہ پہلے ہی مضبوط ہیں، اوپر سے وارث عوان یعنی اتاریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے مسئلہ بنے گا. یہ اوورال صورتحال تھی جیلم کی. بہت سے لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ جیلم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں. ہم آپ کے سامنے جیلم کے بارے آگے پھر ظاہر ہے ہم ایک تو پاکستان بھر کی بھی کوشش کریں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پورے کے پی کے میں نیشنل اسمبلی کی جتنی سیٹ ہے وہاں کون کون مضبوط ہے، پنجاب میں، کے پی میں، اور اس میں نیشنل اسمبلی کی 266 سیٹس ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ورک کو فالو کیجیے، نوید ستی کے نام سے ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو بھی فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اور ٹک ٹاک ہو، ٹویٹر ہو، یعنی سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی آپ کو فالو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.